اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ پڑھو پڑھاؤ سمجھو سمجھاؤ۔ سورہ الاعراف کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور تقریباً یہ درمیانی سی صورت ہے مکی لحاظ سے۔ 39 نمبر ہے اس کا نزول کے اعتبار سے، 7ویں نمبر پر ہے یہ موجودہ ترتیب میں۔ اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ آراف کے معنی ہیں بلند مقام کے، جیسے ٹیلہ یا پہاڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوشش، جدوجہد، محنت کے باوجود مشرکین مکہ کی بے روحی اور ہر طرف سے اسلام دشمنی میں انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، تو اللہ رب کریم کی طرف سے گزشتہ اقوام کے واقعات، جن میں خصوصی طور پر قوموں کو جو عذاب دیے گئے، ان کے واقعات کو بیان فرما کر اس کے ذریعہ سے مشرکین کو ڈرایا ہے کہ اس بات کا خوف اپنے اندر لاؤ کہ وہ بڑی بڑی قومیں اپنی ضد اور ہٹ دھرمی نہ چھوڑ کر اپنا بیڑا غرق کرا گئی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم بھی اپنا یہ خیال کر لو کہ اگر تم نے ضد ہٹ دھرمی اور اپنی من مانیاں نہ چھوڑی تو نتیجہ تمہارا بھی انہی قوموں کی طرح ہوگا جو گزشتہ ہے۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، کٹوے حروف۔ ان کا یوں تو کوئی الگ الگ معنی نہیں ہوتا، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ مفسرین ان حروف مقطعات کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ایسے سمجھ لو جیسے کسی کو آواز دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے کہ آؤ متنبہ ہو جاؤ کہ آگے کچھ مضامین آنے والے ہیں جو تفہیم کرنے والے ہیں۔ الف لام میم صاد، لمبی مد پڑی ہے اوپر۔ کتاب کتاب ہے، انزل الیک کہ اتاری گئی ہے آپ کی طرف اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فلا یکن فی صدرک پس نہ ہو بیچ سینے تیرے کے، حرجن تنگی من ہو اس سے، لتنذر بہی تاکہ ڈرائے تو ساتھ اس کے، یعنی قرآن کے، وذکرا اور نصیحت ہے للمؤمنین واسطے ایمان والوں کے۔ گویا یہ وہ بات جو میں عرض کر چکا ہوں وہ اس میں آ گئی ہے کہ آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو بے راہ روی ہے اس سے آپ کا سینہ تنگ نہ ہو،
آپ کا حق یہ ہے کہ آپ ان کو اس کتاب کے ذریعے سے ڈراتے رہیں اور نصیحت کرتے رہیں۔ اتبعوا ما انزل، پیروی کرو اس چیز کی جو اتاری گئی الیکا طرف آپ کی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب، من ربکم، رب تمہارے سے، ولا تتبعوا، اور مت پیروی کرو تم، من دون ہی، اس کے سوا، اولیاء، دوستوں کی، قلیلا ما تذکرون، بہت ہی تھوڑا ہے جو نصیحت پکڑتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا، کہ ہلاک کیا ہم نے ان کو، فجاءہا بأسنا، آیا ان کے پاس عذاب ہمارا، بیاتن، رات کو، او ہم قائلون، یا دوپہر کو کہ وہ قیلولہ میں تھے، سوئے ہوئے تھے۔ فما کان دعواہم، پس نہیں تھی پکار ان کی، اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، باسنا، عذاب ہمارا، الا، مگر، ان قالو، یہ کہ کہنے لگے، انا کنا ظالمین، تحقیق ہم ہی ظالم تھے۔ گویا جب عذاب آ گیا کسی قوم کو تو اس کے بعد اس عذاب کو دیکھ کر، اس عذاب کی لپیٹ میں آ کر ان کا یہ خیال بن گیا کہ ہم نے ہی ظلم کیا ہے اپنے اوپر، لیکن اس وقت اب پچھتائے کیا ہو، بس جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد تو کوئی فیصلہ فائدہ نہ ہوا ان کو ایسی بات کا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پس البتہ ضرور سوال کریں گے ہم ان لوگوں سے، اُرسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ بھیجا گیا ان کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ضرور سوال کریں گے ہم بھیجے گیوں سے، یعنی رسولوں سے بھی سوال جواب ہوں گے، اور جن کی طرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ان سے بھی یہ سوال ہوگا۔ فَلَنَقُصَّنَّ، البتہ ضرور بیان کریں گے ہم، علیہم، ان پر، بعلم، ساتھ علم کے، وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے۔ جب یہ سارے معاملات کر رہے تھے، جب انبیاء تعلیمات کر رہے تھے، جب لوگوں کو پاس یہ بات پہنچ رہی تھی، تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت کوئی غائب نہیں تھے۔ والوزن یومئذ الحق، اور تولنا اس دن، وزن اس دن، اس روز حق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جو شخص کے بھاری ہوئی تول اس کی، وزن اس کا، فاولئک هم المفلحون، پس یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جو کوئی ہلکی ہوئی تول اس کی، وزن اس کا کم پڑ گیا، وزن اس کا، فاولئک الذین، پس یہی لوگ ہیں وہ جو خسروا، خسارہ پایا انہوں نے، انفسہم، اپنی جانوں میں، بما کانوا، اس سبب سے کہ تھے وہ، بآیاتنا، ساتھ نشانیوں ہماری، کہ یظلمون، ظلم کرتے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے تم کو، فی الارض، زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور بنایا ہم نے، کی ہم نے واسطے تمہارے، فیہا، اس میں، معایش، معیشتیں، معیشت کے ذریعے، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یہ پہلی 10 آیات اور ایک رکوع ہے۔ ان آیات میں ایک بات ذرا مزید سمجھنے والی ہے، اس میں لفظ آیا ایک ولی کا۔ ولی کے متعلق سمجھیے کہ ولی کیا ہوتا ہے، جس کے متعلق آدمی یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں ما فوق الفطرت، انسان کی مختلف طریقوں سے مدد کرتا ہے، زمانے کے اندر آفات بلیات کی حفاظت کرتا ہے، میں اس شخص کی، وہ شخص سمجھتا ہے کہ یہ مجھے روزگار مہیا کرنے والا ہے، کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اولاد وہی مجھے دیتا ہے، مرادیں وہی ہے جو میری بر لاتا ہے، اور اسی طرح میری حاجات پوری کرنے والی وہی ذات ہے۔ جس کی رہنمائی پر آدمی اعتماد کرے اور یہ سمجھے کہ
کہ وہ اسے صحیح راستہ بتانے والا ہے اور غلطی سے بچانے والا ہے، وہ ولی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کی ولایت صحیح نہیں ہوتی، ولی اللہ ہے، اور اللہ رب کریم ہم سب کو اپنی ہی ولایت میں رہتے ہوئے اسی کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد